بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں ماڑی بنگیال ضلع راولپنڈی وہاں کے ایک صاحب خط لکھتے ہیں، غلام مرتضیٰ ولد محمد اصغر غالباً یہ نام ہے، انہوں نے لکھا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ فواق اور اللہ اکبر، اس میں کون سا لفظ زیادہ بہتر ہے اور یہ اللہ فواق کیا ہے؟ دیکھیے غلام مرتضیٰ صاحب، ہمیں جو بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بالکل واضح، بغیر کسی شک و شبے کے اور صحیح انداز میں مل جائے، ہمیں بس اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ فواق کا لفظی معنی تو ہے کسی کے اوپر یا کسی سے برتر، اور اوپر اور برتر کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اللہ کی تعریف کے لیے یا کسی عبادت کے لیے اس لفظ کو استعمال نہیں فرمایا۔ تمام تر عبادات میں، جس میں اذان شامل ہے، جس میں اقامت شامل ہے، جس میں نماز شامل ہے، اس کے علاوہ دیگر دعائیں جو موجود ہیں، چاہے وہ نماز کے بعد پڑھی جانے والی ہوں یا اس کے علاوہ دیگر مواقع پہ، تو اللہ اکبر یہی سب سے زیادہ پسندیدہ لفظ ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، یہ بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ بہتر ترجمہ کہ اللہ ہی بڑا ہے، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں کوئی اور جو ہے وہ ایسی چیز یا کوئی ہستی یا طاقت ہے ہی نہیں کہ جس کی بڑائی کا کوئی مقابلہ یا کمپیریزن کیا جا سکے، اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے لیے لفظ اللہ اکبر استعمال فرمایا اور پسند کیا، ہماری اذان کا حصہ بنایا۔ ہم ہر اذان میں 4 مرتبہ پہلے اور 2 بار پھر اس کے بعد اس کو دہراتے ہیں، اور نماز کی ہر رکعت اور ہر رکعت کے ہر رکن کو ادا کرنے سے پہلے یا اس کے اختتام پر کسی نہ کسی طریقے سے اللہ اکبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسبیحات ہمیں سکھائیں، جو دعائیں ہمیں سکھائیں، اور جو مختلف مواقع پر ایسے الفاظ استعمال کرنے کا حکم دیا، اس میں بھی اللہ اکبر آپ کو بکثرت ملے گا۔ کسی بلندی پر چڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہا جا رہا ہے، کسی عظیم شے کو دیکھا گیا، کسی عظیم واقعے کو سنا، اللہ تعالیٰ کی کسی قدرت کا نظارہ کیا، اللہ تعالیٰ کی کسی بڑے فیصلے کا مطالعہ کیا، تو اللہ اکبر کا لفظ ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی، اس کو اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ اکبر یہ باقاعدہ ایک عبادت بھی ہے اور دعا بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اسی کو بکثرت پڑھنا چاہیے، اور واقعی اللہ تعالیٰ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی بڑائی کو مسلسل بیان کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عیدین کے موقع پر تو بطور خاص اللہ اکبر کی جو تکبیرات ہیں یہ اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہیں کہ جب ہم گھروں سے عیدگاہ کی طرف یا مسجدوں میں جہاں نماز ادا کرنی ہے وہاں جاتے ہیں تو راستے بھر اللہ اکبر کی تکبیرات کو بلند کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق واپسی میں بھی ان تکبیرات کو بلند کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات بالکل 100% درست ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو پسند کیا، تو ہمیں بھی اس کلمے کو ہی ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ خط ہمیں لکھا ہے ماسٹر اقبال خان بلوچ، چک نمبر 307 WB دنیا پور، یہ ان کے علاقے کا ذکر ہے۔ اور ماسٹر اقبال صاحب پوچھتے ہیں کہ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان دینا اور پھر 40 قدم دور جا کر دعا کرنا، کیا یہ سنت کے مطابق ہے؟ دیکھیے ماسٹر اقبال صاحب، اصل بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ جب بھی میت کو دفن کر لیا جائے تو اس کے بعد وہاں کچھ دیر قیام کرنے کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اتنا قیام کیا جائے کہ جتنے عرصے میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے، تو اس دوران جو اس کے زیادہ قریبی عزیز ہیں تو انہیں وہاں پر رکنا چاہیے، اور ان کے لیے جو بھی فوت ہو گیا ہے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔
یہ سب سے بہترین سنت ہے اور اللہ کے رسول کا طریقہ بھی رہا ہے۔ اس کے بعد جب کبھی موقع ملے تو ہر روز بھی اور مختلف مواقع پہ آتے جاتے اگر موقع مل رہا ہے تو اس میت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ اور اگر وہاں قبرستان میں نہ بھی جایا جائے تو اپنے گھروں میں کسی بھی مقام پر جو ہے وہ یہ دعا کی جا سکتی ہے، جو میت کی بخشش کے لیے یا اس کے رتبے کی بلندی کے لیے یا اللہ تعالیٰ سے اس کے اعلیٰ درجات کے وصول کے لیے ان دعاؤں کو کرنا یہ باقاعدہ مسنون بھی ہے، اور دعاؤں کی کتابوں میں اس کا ذکر بھی پایا جاتا ہے۔ اس میں یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر مقام پر موجود ہے۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ قبر سے کتنے فاصلے پر یہ دعا کی جائے، نہ 40 قدم کا کہیں ذکر آتا ہے اور نہ کہیں کوئی ایسے مقام اور ایسے فاصلے کا تعین کیا گیا ہے۔ بس یہ فرمایا گیا ہے کہ جب کبھی کوئی شخص ایمان والوں کی قبر پہ جائے، یعنی اپنے عزیزوں کی قبروں پہ ہوں یا غیر عزیز ہوں لیکن مسلمان اہل ایمان ہوں، تو اس قبرستان پہ ان قبروں کے قریب جاتے ہوئے السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین والمؤمنات، اور پھر اس کے ساتھ جو دعائیں، جو سورۃ فاتحہ اور قرآن مجید کی تلاوت، اس طرح کی جو بھی عبادات ہیں وہ کی جا سکتی ہیں۔ نہ اذان دینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی قدموں کو گن کر کسی فاصلے کا تعین کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کا ذکر کیا ہے، صدقات کا ذکر کیا ہے، میت کے لیے اچھے اعمال جو انسان خود کرتا ہے اور اس نیت کی بنیاد پر کہ جو کوئی شخص یہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ عمل اپنے فلاں عزیز فلاں قریبی کو ایصال ثواب کے لیے، ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا اور ثواب کا معنی تو سبھی جانتے ہیں، یعنی ثواب پہنچانے کا ایک ذریعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہمیں بتایا ہے۔ کسی کے لیے عمرہ کرنا، کسی کے لیے حج ادا کرنا، کسی کے لیے نفلی روزے رکھنا یا صدقہ کرنا یا دعائیں کرنا، اور اس طرح کے جتنے بھی نیک کام ہیں، خاص طور پر اولاد اگر یہ نیک کام کرے تو اس کا اجر تو وہ نیت کرے یا نہ کرے اس کے بغیر بھی اس کے والدین کو پہنچتا ہے۔ اس وجہ سے جو دعائیں اللہ کے رسول نے بتائیں ان دعاؤں کو کیا جائے، اور جو آسان طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آسان طریقے کو اختیار کیا جائے، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خام خواہ کوئی مشکلات پیدا نہ کی جائیں۔